ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں، اور یہ ہے جناب صبح کا ٹائم۔ اور آج کا دن جو ہے نا بہت مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا وہ بہت دور جا رہی ہے ہمارے سے۔ 1 ماہ پہلے میری بیٹی کا ویزا لگ گیا تھا، اور ہمیں یہ تھا کہ 1 ماہ بعد ہی جانا ہے نا اس نے، ابھی کافی ٹائم ہے ہمارے پاس ہی ہے ابھی، لیکن 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا، اڑن چھو ہو گیا، یعنی ٹائم اڑ گیا، پتہ بھی نہیں چلا کیسے پنکھ لگ گئے اس کو۔ ہر دن ہم اپنی بیٹی کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، ہر دن ہر جگہ جانا، ہر جگہ آنا، کیونکہ دل جو تھا نا وہ بس ایسے ہی کرتا تھا کہ بس اس کے ساتھ سارا دن ٹائم سپینڈ کریں۔ آج صبح ہی اس کے بابا نے اسے اٹھا دیا تھا 8 بجے کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور رومنگ کروانی ہے اور صدقہ دینا تھا۔ میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ بچوں کا صدقہ کہتے ہیں کہ دے دیا کریں تاکہ جو ہے نا بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو بس آج یہ تھا کہ یہ ہاتھ لگائے گی اس کو بکرے کو، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم درس میں دے دیں گے کہیں پہ، جہاں پہ جو ہے نا اس کو پکا کے بچوں کو کھلا دیا جائے، یا جو جس طرح آپ جس کو جیسا صحیح لگے تو ویسے ہر کوئی کر لیتا ہے۔ تو صدقہ تو ویسے بھی 1000 بلاؤں کو جو ہے نا ٹال دیتا ہے۔ یہاں پر میری بیٹی ڈر رہی تھی اور مجھ سے کہتی کہ آپ اسے پیار کرو نا، تو وہ ڈرنے لگی ہوئی تھی۔ آ رہی تھی ساری بابا یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، ٹکرے مار رہا ہے۔ دیکھا مجھے اس نے بولا کہ بابا کی طرح انہیں بلاؤ نا، وہ پکڑیں گے، پیار کروں گی۔ تو بابا جو تھے اس کے وہ واش روم میں تھے، شیو کر رہے تھے، تو ایسے ہی وہ نکل کر آ گئے نا، تو انہوں نے پکڑا تو تب اس نے پیار کیا۔ اور یہاں پر جناب یہ ویٹ کرنے والی مشین ہے، یہ ہم لے کر آئے تھے کیونکہ اس کا سامان کافی زیادہ ہو رہا تھا اور 35 kg لے کر جانا تھا، تو جو سامان تھا نا وہ کافی سارا بن رہا تھا، تو ہمیں سوچا کہ چلو کچھ نکال دیں گے جو بھی سامان ہوگا نا، تو باقی جتنا بنتا ہے اتنا رکھ لیں گے۔ اور پھر جناب اس کو بھوک لگ گئی اور مجھے کہتی ہے ماں مجھے نا آج کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں دل کر رہا میں چپس کھاؤں۔ تو یہاں جناب میں اپنی بیٹی کے لیے جو ہے نا چپس بنا رہی تھی، تو میرا دل جو ہے نا بڑا بوجھل سا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ اس نے آج چلے جانا ہے رات کو، اس کی ہم نے اسے چھوڑنے جانا تھا لاہور نا، تو تقریباً 3 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ تو یہاں میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو آج اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا چپس بنا کر دوں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ دل پہ پتھر تو رکھ لیتے ہیں، لیکن دل جو ہے نا وہ ماں باپ کے ہمیشہ بوجھل ہی رہتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے جب آپ سے دور جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ جو ہے نا کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، بچے خوش تو ہم خوش۔ تو بس ابھی ہم نے تیاری بھی کافی ساری کرنی تھی، مجھے بازار بھی جانا تھا، 1-2 چیزیں تھی جو میں نے اس کی لینی تھی، اور کسی کو میں نے 1-2 چیزیں دی نہیں تھی اس کی، وہ میں نے واپس بھی لینی تھی اور کچھ خریدنی بھی تھی۔ تو بس یہاں پر بیٹھ کے وہ کھا رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی کہ آپ ایسا کرو کہ آپ جا کر سو جاؤ کھانا یہ کھانے کے بعد، کیونکہ آپ صبح کے اٹھے ہوئے ہو، تو میں جا کر نا خود ہی لے آؤں گی۔ تو خیر سارا کام کرنے کے بعد رات پتہ ہی نہیں چلی، فٹافٹ رات ہو گئی اور اس کے بابا بھی آ گئے۔ تو یہاں سامان جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے، سامان بہت سارا بن رہا تھا، اور اب ہم دوبارہ سے سامان چیک کرنے کے بعد نکال رہے تھے سامان کو نا، بس بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کہ بچے کامیاب ہو جائیں، پڑھیں۔ اپنے بچوں کو لوگ جو ہے نا اپنے سے دور بھیج دیتے ہیں۔ خیر اس میں جان نماز رکھوا رہی تھی اس کی، یقین کریں کہ اتنا سارا سامان ہم نے نکال دیا اور اتنا دل برا ہو رہا تھا کہ جو ہم نے بھیجنی تھی وہ ساری کی ساری یہیں پہ رہ رہی تھی۔ خیر اس کے بابا نے بولا کہ میں آپ کو نا بعد میں بھیج دوں گا، تو کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن فری ہو کے سامان چھوڑو یہیں پہ، تو ہم جو ہے نا بھیج دیں گے۔ یہاں پر بس سب سے مل رہی تھی، اور گھر سے بس جا رہی ہے، اور دل جو ہے نا بس ایسے ہی پریشان سا تھا اس ٹائم نا ہمارا سب کا۔ اور جناب یہ تقریباً 9:30 کا ٹائم ہے، تو ہم لوگ اب نکلنے لگے تھے۔ ہمیں یہ تھا کہ 3 بجے کی اس کی فلائٹ ہے، تو کم سے کم 1-1:30 بجے تک تو یہ پہنچ ہی جائے نا وہاں پر ایئرپورٹ۔ تو بس اب ہم لوگ نکل پڑے ہیں، اور ہم جو ہے نا تقریباً 11:45 بجے ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کیا راستے میں، ورنہ ہم لوگ کہیں لاہور یا اسلام آباد جائے نا تو ہم ٹکا کے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے تھے، لیکن اس سے پوچھا، میرے اپنے بیٹے سے پوچھا، کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا نا، بالکل بھی دل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں لیا ہم لوگوں نے۔ اس کو میں نے بولا کہ آپ کوئی تھوڑی بہت نا کوئی KFC وغیرہ لے لو، اس نے کہا نہیں وہاں میرا بالکل بھی دل نہیں ہے کھانے کا۔ جب اس نے نہیں لیا تو ہم میں سے بھی کسی نے نہیں لیا، ہم نے پھر گاڑی روکی نہیں، بس ہم سیدھا جو ہے نا ایئرپورٹ چلے گئے۔ تو بس میرے بیٹے نے جو ہے نا ہمیں 11:45 بجے وہاں پہنچا دیا، اور یہ جو منظر ہے نا، یہ جگہ جو ہے نا ایئرپورٹ والی، یہ مجھے یقین کریں میرا تو
بس دل نہیں کرتا اس سائڈ پہ جانے کا. اتنے لوگ میں نے چھوڑے ہیں نا یہاں پر, آپ سوچ نہیں سکتے. پہلے اپنی بہنوں کو, بہنوئیوں کو, اپنے بیٹے کو, بیٹی کو اب چھوڑنے جا رہی ہوں. میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس ایئرپورٹ کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے, کیونکہ بس یہاں پر چھوڑنے جاؤ نا تو دل اتنا پریشان ہوتا ہے واپس آتے ہوئے نا, اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ہاں لینے جاؤ تو پھر بڑا مزہ آتا ہے کہ خوشی خوشی بندہ جاتا ہے, چھوڑنے جاؤ تو واپسی پہ نا بس بندہ جو ہے نا ایسے ہی پریشان سا ہی ہو کر واپس آتا ہے. تو بس ہم یہاں پر اب ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے, اور میرا بیٹا جو ہے وہ سامان سارا نکال رہا تھا اور ٹرالی پہ سیٹ کر رہا تھا. تو ٹائم اتنا تو یہاں پر تھا ہی کوئی نہیں, بس یہ ہم لوگ سامان ہی لیا اور ساتھ ہی یہ اندر چلی گئی ہے. اور بڑی کوشش کی ہم نے بہت زیادہ اس کے لیے کہ یہ جو ہے نا اس کا دل پریشان نہ ہو. ظاہر ہے اگر ہم رو پڑے نا تو یہ سارے رستے جو ہے نا پریشان ہوتی جائے گی. تو بڑی جو ہے نا ہم نے ہمت رکھی دل پہ, بس مضبوط ہی دل کو رکھا. لیکن جیسے ہی یہ اندر گئی ہے نا تو نہ اس کے بابا کا دل پہ زور رہا نہ ہمارا, بھائی بھی اس کا, بس ایسے ہی ہم جو ہے نا بس رو ہی پڑے پھوٹ پھوٹ کے نا. تو میں جو ہے نا اپنے ہسبینڈ سے کہتی, میں نے کہا آپ تو, میرا بیٹا کہتا ہے بابا مجھے دے دو ٹرالی نا, میں لے چلتا ہوں پکڑ کے. تو وہ پکڑا ہی نہیں رہے تھے. میں نے کہا آپ تو ایسے لے کے بھاگی جا رہے ہو آگے جیسے آپ نے ساتھ ہی چلے جانا اس کے نا اندر. تو لیکن بس ان کا دل تھا کہ میں ساتھ ساتھ اس کے جاؤں, اور بس یہ اندر جائے. تو کھڑے رہے ہیں ہم لوگ کافی دیر, گھنٹہ ہم کھڑے رہے ہیں. ہمیں تھا کہ کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے, کوئی پرابلم نہ ہو جائے, تو چلو کم از کم ہم باہر ہوں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی نا, ہمیں بتا دے گی یہ فون کر کے. یہاں پر جناب ملے ہم اس سے, اور بس اس کو اللہ حافظ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہر بچے کی قسمت اچھی کرے, آسانیاں کرے ہر بچے کے لیے, اور ہر بچے کو جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. تو یہاں پر ہم سارے کھڑے ہوئے تھے, اور جب یہ اندر گئی ہے نا چیکنگ کے لیے تو کتنی دیر تک ہم کھڑے رہے کہ شاید جو ہے نا ثنا واپس آئے گی. مجھے اس کے بابا بولتے رہے کہ نہیں بس وہ چلی گئی آگے. میں نے کہا نہیں, شاید واپس آئے کسی کام سے, کوئی کام ہو تو چلو ایک دفعہ پھر مل لوں گی. لیکن میرے ہسبینڈ نے بولا نہیں بس اب وہ چلی گئی ہے تو تم نا آرام سے آ جاؤ. تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی, یہ اندر چلی گئی میری بیٹی. تو اللہ تعالیٰ بس خیریت سے پہنچا دے. ابھی پہنچی نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی پہنچ جائے گی. ہم ویسے ان ٹچ رہے ہیں اس کے ساتھ, تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور یہاں پر جناب ہم اپارٹمنٹ آ گئے تھے, اور یہ چیک کریں ذرا میرے بیٹے نے کتنا حالات خراب کیے پڑے ہیں. دیکھا ہی آپ نے جب میں نے آپ کو دکھایا تھا روم, لیکن جب بچے اکیلے ہونا تو یہ حالات کرتے ہیں. تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, اور تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو گیا تھا, اور مجھے یہ تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ باہر کچھ نہیں ملے گا, مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے, میرے سے گاڑی نہیں چلے گی. تو بس پھر میں نے کہا کہ چلو پھر آپ ایسا کرو کہ KFC منگوا لو, تو یہیں پہ بیٹھ کے کھا لو, اس کے بعد واپس گھر چلیں گے. تو اب میں اس کو یہ دینے لگی تھی, تو بلکہ مجھے ثنا نہیں بولا کہ ماں آپ نے نا ایسے نہیں جانا, زریز یار کو بھوک بہت شدید لگتی ہے, اسے کھلا کے آپ نے جانا ہے. اس کو بھی اپنے بھائی کی فکر تھی. تو لیکن ہمیں بھی تھا کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, لیکن اس نے بولا کہ نہیں ماں میں نے سینڈوچ کھا لیا تھا. تو بس ہمیں بھی تسلی ہو گئی. تو بس یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کھا پی کے بس ہم نکل پڑے تھے. تو آپ لوگ بھی دعا کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں میری بیٹی کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے پہنچا دے. اور میں انشاءاللہ ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. آج تو دل ویسے ہی بڑا بوجھل سا تھا, لیکن پھر بھی میرا دل کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بلاگ شیئر کر لوں. تو مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.